العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی مع القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ فرمایا دعا کیجئے، یہ کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے پروردگار، کفار سے جو وعدے کیے گئے ہیں گرفت کے، عذاب کے، شدت کے، میرے سامنے بھی نازل فرما، مجھے بھی دکھا، اور رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہیں فرمائیے گا۔ کفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہی عذاب ہے۔ مختلف پریشانیاں، مختلف مصیبتیں، مختلف ناپسندیدہ باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ کافر کی زندگی عذاب رہتی ہے۔ اور پھر جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا ہوگی تو پھر مزید عذاب نازل ہوتے ہیں۔ گزشتہ اقوام کے حالات پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مختلف قسم کے عذاب ان پر ہوتے تھے۔ اور ایک بنیادی بات جو کفر اور اسلام میں بہت زیادہ فرق ہے وہ یہ ہے کہ کافر دنیا کی زندگی میں اپنی پسند کی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، اپنی پسند کے کام کرنا چاہتا ہے، جبکہ دنیا کا سارا نظام بھی طے شدہ امور کے مطابق اللہ کریم کی منشا کے مطابق چلتا ہے۔ تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ اس کی خواہش کے برعکس جب ہوتا ہے تو کافر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو یہ چاہتا تھا، ایسے ہو گیا۔ مومن وہ چاہتا ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ مومن بھی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے یہ کام ایسے ہو جائے، لیکن اس کے لیے جائز وسائل اختیار کرتا ہے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ کریم کو منظور ہے۔ تو جب مومن کی منشا باری کے مطابق ہوتی ہے تو پھر اسے تکلیف نہیں ہوتی، جو بھی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ رب کریم کو یہی منظور تھا، ایسا ہو گیا، الحمدللہ۔ اس کے برعکس کافر کی ساری زندگی بھی عذابوں میں ہی گزرتی ہے، اس کی تمناؤں کا خون ہوتا رہتا ہے، اس کی آرزویں پوری نہیں ہوتی، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور وہ تڑپتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ یعنی عذاب آخرت کے تو یقینی ہوں گے، دنیا میں بھی اس کا ہر لمحہ عذاب ہی میں گزرتا ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ کریم مجھے بھی دکھا دے، تو چشم عالم نے بھی دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ان پر مختلف عذاب نازل ہوئے، قید سالیاں آئیں، پھر بدر میں شکست ہوئی، احد میں شکست ہوئی، بالآخر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے بچشم خود دیکھی۔ اور بہت بڑی بات کہ فرمایا رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہیں فرمائیے گا۔ یعنی جو نتائج کفار بھگت رہے ہیں، بندے مومن کو چاہیے کہ وہ ان سے اللہ کی پناہ بھی مانگے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مومن کو کافر سے الگ رہنا بھی چاہیے۔ مومن کا عقیدہ کافر سے بالکل مختلف اور الگ ہوتا ہے، مومن کا کردار کافر سے الگ ہونا چاہیے۔ کافروں والے کام مومن کو زیب نہیں دیتے، تو مومن کا کردار کافروں سے الگ ہونا چاہیے۔ مومن کی تہذیب، بود و باش، رہنے سہنے کے طریقے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، کافروں جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ اور مومن کا حلیہ، لباس، اس کا شکل، چہرہ، بود و باش کافروں جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ رب کریم سے تو دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے کافروں سے الگ رکھ، لیکن جو اس کے اپنے بس میں اللہ نے دے دی ہیں چیزیں، لباس ہے، حلیہ ہے، تہذیب ہے، لینے دینے کے طریقے ہیں، معاشرت ہے، نکاح طلاق ہے، دوستی دشمنی ہے، جس پر اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، جو اسے اختیار ملا ہے اس میں تو خود کو الگ رکھے اور اسلام کے مطابق رکھے۔ تو جو اختیار میں اس کے ہے اس میں خود کو الگ نہیں رکھتا، تو اللہ کریم کو کیا پرواہ ہے کہ اسے کافروں کے ساتھ عذاب دے، یا کافروں کے ساتھ اس پر دنیا میں بھی مصیبتیں نازل کر دے، یا وہی بیماریاں اس پر بھی بھیج دے، تو کوئی مشکل نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے عام آدمی تو ان بیماریوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہوتا تھا، یہ کینسر اور اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں، اور شوگر ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، تو عام آدمی تو ان کا نام بھی نہیں سنا کرتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کی اور کفار کی بیماریاں تھیں، بے دینوں کی بیماریاں تھیں، بدکاروں کی بیماریاں تھیں۔ اب یہ ہر گھر میں کیوں آ گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہماری غذا، ہمارے معاملات، ہمارے حلیے، ہمارے لباس، ہم وہی کچھ ہو گئے ہیں جو کافر کرتے ہیں، بلکہ کلمہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن خود کو کافروں جیسا بنا کر پیش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر جو چیزیں ان پر آئیں گی ان کا حصہ ہمیں بھی پہنچے گا۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کریم مجھے لمبی عمر دے، صحت دے، کیا اس کے ساتھ وہ زہر کھائے گا؟ اگر دعا کر رہا ہے لمبی عمر کی اور زہر کھا رہا ہے تو اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے عمل پر عمل ہوگا۔ زہر کھائے گا تو مر جائے گا، دعا کرتا رہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے تو نے خود موت کے اسباب اختیار کیے، مجھے کہتا ہے مجھے زندگی دے دے، یہ تو مذاق ہے قدرت کے ساتھ، یہ تو گستاخی ہے۔ جب اللہ سے دعا کی جائے کہ مجھے کافروں سے الگ رکھ، تو پھر خود جو اس کے بس میں ہے اس چیز کو کافروں سے الگ رکھے۔ کافر سود کھاتے ہیں، مومن سود نہ کھائے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہ مذہبی پروگرام ٹیلی ویژن پہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ میں کل ایک پروگرام سن رہا تھا تو اس میں ایک بندہ ان سے شکایت کر رہا تھا، جی وہ میں
قرض لے بیٹھا ہوں سود پر تو میں تو اجڑ گیا ہوں اور وہ مجھ سے جان ہی نہیں چھوٹتی یہ وہ. تو وہ جو بندہ ٹیلی ویژن پر تھا اس نے پوچھا کہ آپ نے کیوں لیا قرض؟ بھی میں نے سمجھا حالات بہتر ہو جائیں گے تو لوٹا دوں گا، کاروبار میں لگا دیا. تو اس نے کہا یار ایک بات بتاؤ، قرآن کریم کہتا ہے کہ سود لینا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے. سود لینا دینا، جو کام اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اس میں بہتری کیسے ہوگی؟ تمہیں کیوں امید تھی کہ اس میں بہتری ہوگی؟ یعنی ایک ایسا کام کیا جو اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے قرآن کی زبان میں، اور اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر کے تم سمجھتے ہو اس کام سے منافع بھی ہوگا، بہتری ہوگی، میں آسانی ہوگی. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ نتائج کردار پہ، عمل پہ نتائج نکلتے ہیں، صرف کہنے پہ نہیں. تو فرمایا یہ دعا کیجئے کہ کافر اس دنیا سے بھی خالی نہ جائیں، میرے سامنے ان پر عذاب نازل ہو اور یہ رسوا ہوں. اور وہ دعا پوری ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کفر رسوا ہوا. دوسری یہ دعا فرمائیے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا اللہ مجھے ان ظالموں میں شمار نہیں کیجیے. سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کریم کے ساتھ شرک، پھر بہت بڑا ظلم ہے اللہ کریم کی نافرمانی. تو کافر شرک بھی کرتا ہے، کردار میں نافرمانی بھی کرتا ہے. تو مومن کا کردار واضح ہونا چاہیے، کافر سے الگ نظر آنا چاہیے. اسی طرح معاشرت، تہذیب، حلیہ، ہر چیز کافر سے الگ ہونی چاہیے، دائرہ اسلام کے اندر ہونی چاہیے. فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. فرمایا یقیناً ہم قادر ہیں اس بات پہ، ہم یہ کر سکتے ہیں جو کافروں سے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور وہ پورے ہوں گے. اور وہ پورے ہوئے. تاریخ عالم بھری پڑی ہے، کفار پر عذاب بھی آئے، سختیاں بھی آئیں، بالآخر مفتوح بھی ہوئے. اور جن کے جو کفر پر جمے رہے حالت کفر میں قتل بھی ہوئے، مر بھی گئے. خوش نصیب تھے جنہیں توبہ نصیب ہوئی، نور ایمان نصیب ہوا اور کفر سے بچ گئے. بڑی عجیب بات ہے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھائی، مکہ مکرمہ میں مخالفت کی، بدر میں تلواریں لے کر آئے، احد میں حضور کے خلاف تلواریں لے کر آئے. پھر انہیں ایمان بھی نصیب ہو گیا اور شرف صحابیت سے بھی سرفراز ہوئے. تو علماء یہاں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مکہ میں دو قسم کے لوگ تھے، مشرکین میں بھی دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے لیکن ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ایک قابل احترام رشتہ، ہمارے مخالف ہیں لیکن مخالف کا بھی اپنا ایک مقام ہے، ایک اس کی آبرو ہے، ایک اس کا احترام ہے، وہ ضرور کریں، مخالفت کریں گے، گستاخی نہیں کریں گے. ایک وہ تھے جو بارگاہ رسالت میں گستاخیاں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ناروا کلمات کہتے تھے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے نے معاذ اللہ حضور کی توہین کا ارتکاب کیا اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ کفر پر ہی مرا.
جنہوں نے توہین کا ارتکاب نہیں کیا، عملاً مخالفت بھی کرتے رہے، انہیں نور ایمان نصیب ہو گیا۔ تو یہ بھی بڑا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو مسلم ہے، اللہ کے نیک بندوں کا بھی لحاظ کیا جانا چاہیے۔ اگر نیکوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے تو ان کی مخالفت مول نہ لے، اتباع نہ کر سکے تو توہین نہ کرے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ اب کافر کام بھی غلط کرتے ہیں اور باتیں بھی غلط کرتے ہیں، تو دونوں طرح کی باتوں میں جب وہ بری بات کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں تو جواب میں آپ اچھا کام کیجئے اور اچھی بات کیجئے۔ کتنا خوبصورت اصول ہے اسلام کا کہ اگر کوئی بری بات کرتا ہے تو آپ جواب میں اچھی بات کریں، کیونکہ بری بات ایک طرف سے آئی، آپ بھی بری ہی کریں گے تو برائی بڑھے گی، پھیلے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو برائی کو ختم کرنے کے لیے ہے، لہذا آپ کی شان عالی یہ ہے کہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو حضور اس پر احسان فرماتے ہیں، جنہوں نے پتھر مارے، ایذا دی، رخ عالی کو، وجود عالی کو زخمی کیا اور توہین آمیز باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں لے آئیں، کوئی بندہ ہم سے زیادتی کرتا ہے تو ہم درگزر کر دیں، اس کے حق میں دعا کر دیں یا اللہ اسے زیادتی سے باز رکھ، تو کچھ رمق اس میں اگر انسانی مزاج کی ہوگی تو وہ بھی سدھر جائے گا۔ مجھے ایک ای میل آئی کہ یہ ہمارے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے اور ہمارا رات دن لڑتے بھڑتے گزر جاتا ہے اور شور کرتے اور ایک دوسرے کو بھلا برا کہتے، میاں بیوی لڑتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی خاتون کی ای میل تھی، تو میں نے اسے جواب لکھا کہ بھئی تم تو شاید مجھے جانتی بھی ہو اور ہو سکتا ہے مجھے تبھی جانتی ہو کہ جماعت میں ہو، ذکر کرتی ہو، تو تمہیں تو زیب نہیں دیتا کہ تم آگے سے بد زبانی کرو یا توہین آمیز کلمات کہو یا گالیاں دو، تو کم از کم تم تو خاموش ہو جاؤ، اسے کرنے دو، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو کچھ دنوں بعد پھر ان کی ای میل آئی، جی ہمارے جھگڑے ختم ہو گئے، ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی۔ اب اکیلا بندہ کس سے لڑے گا بھائی؟ اگر ایک بندہ بد زبانی کرتا ہے، دوسرا آگے سے جواب نہیں دیتا تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے، وہ کب تک کرے گا؟ جب آگے سے ویسا ہی جواب جاتا ہے تو وہ پھر اگلا اس سے دو کلمے اور بڑھا کر دیتا ہے، پھر ادھر سے بڑھتی ہے، تو لڑائی اسی طرح ہوتی ہے، برائی اسی طرح پھیلتی ہے کہ ایک بندہ برائی کرتا ہے، دوسرا جواب میں اس سے بڑی کرتا ہے، پھر وہ پہلے والا اس سے بڑی کرتا ہے، تاکہ نوبت قتلوں تک اور تباہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمایا برائی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا جواب بھلائی سے دو، اس لیے کہ اس نے اپنا جواب دینا ہے اللہ کے حضور پیش ہو کر، اور آپ نے اپنا دینا ہے۔ اس سے جواب طلبی ہوگی، برائی کی باز پرس ہوگی، آپ کو بھلائی کا انعام دیا جائے گا۔ فرمایا نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا حساب میرے ساتھ ہوگا، میں حساب لے لوں گا، میں پوچھوں گا یہ کیا کہتے تھے۔ آپ کی شان عالی یہ ہے کہ یہ برائی کرتے ہیں آپ ان سے اچھائی کریں، یہ بد کلامی کرتے ہیں آپ انہیں اللہ کی آیات سنائیں، خوش کلامی کریں، دعا دیں، اچھی بات کریں۔ اور تیسری دعا یہ تعلیم فرمائی، یہ تین دعائیں یکجا ہیں۔ ایک تو یہ تھی نا کہ کافروں پر اس دنیا میں بھی مصیبت آئے، عذاب آئے اور ہم بھی مومن بھی دیکھیں۔
دوسری یہ تھی کہ یا اللہ مجھے ان میں شامل نہ کرنا، مجھے ان سے بچا کے رکھنا۔ تیسری دعا تعلیم فرمائی وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اے میرے پروردگار شیطان کے وسوسوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے ساتھ چمٹے نہ رہیں۔ جب کوئی بری بات کہتا ہے اور آپ کو غصہ آتا ہے تو غصے کی حالت میں حواس کمزور ہو جاتے ہیں، کیفیات کمزور ہو جاتی ہیں، اور شیطان زیادہ قوت سے القاء کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی بری بات کہے گا تو یقیناً انسان ہے، جواب میں اسے غصہ تو آئے گا، وہ اللہ کے لیے پی جائے جواب میں اچھی بات کرے لیکن غصہ تو آئے گا۔ جب غصہ آئے گا حواس میں ابتری ہوگی تو شیطان باتیں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا یہ دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ شیطانی وسوسوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ اب یہ تینوں دعائیں تعلیم فرما جا رہی ہیں براہ راست حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کی ذات امام الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ہے، جہاں غلطی کا امکان بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی ضروری دعائیں ہیں جن سے ہر مومن کو استفادہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے اور کہا جائے کہ یہ ملک کا صدر یا وزیر اعظم بھی اس سے مستثنا نہیں، اس پر بھی لاگو ہوگا، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ پھر ملک میں کوئی ایسا شہری نہیں جو اس سے مستثنا ہو، سب پر لاگو ہوگا۔ تو تعلیم انبیاء سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پوری امت کے ہر فرد کے لیے وہ تعلیم ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے ہر فرد کے لیے کہ وہ کافروں جیسا بننے کی کوشش نہ کرے، خود کو کفار سے الگ رکھے، اپنے بول چال میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، اپنی معاشرت میں، اپنی تہذیب میں، اپنے حلیے، اپنے لباس میں، اپنے معاملات میں، اپنی سیاسیات میں، اپنی عدلیہ میں، اپنی تعلیمات میں، ہر شعبے میں ان سے ممتاز ہو، بہتر ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے کفار میں شامل نہیں کیجیے گا۔ دوسری یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کوئی غیر مسلموں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، تو یہ جواب میں برائی نہ کرے، معاشرے میں برائیاں نہ پھیلائے۔ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرے، جہاں تک ممکن ہے اسے معاف کرے۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے درگزر نہیں کر سکتا تو عدلیہ کا کام یہی ہے، عدالت میں چلا جائے، بجائے اس کے کہ آگے سے اس پر فائرنگ کرے یا بندے مارے، عدالت میں چلا جائے، فریاد کرے، انصاف طلب کرے۔ اور تیسری بات، جب ناپسندیدہ بات کوئی کہہ دیتا ہے یا ایسا کام کوئی کر دیتا ہے تو غصہ آتا ہے، اور غصے میں شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا کرے قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون، یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بھی اپنی پناہ میں رکھ، اور اس بات سے بھی اپنی پناہ میں رکھ کہ میرے ساتھ شیطان آ جائے، میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، مجھ پر القاء کرنے لگے، اپنے خیالات ڈالنے لگے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں جن لوگوں کو زیادہ وساوس آتے ہیں وہ بھی اگر یہ آیہ کریمہ پڑھا کریں تو اس سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اگر کسی نے بطور وظیفہ پڑھنی ہو تو اول آخر طاق عدد میں درود شریف پڑھ کے طاق عدد میں اسے 3 بار، 7 بار، 11 بار، 13 بار طاق عدد میں پڑھ کے دعا کر لیا کرے تو
تو جو عام وساوس آتے ہیں، کوئی شکایت کرتا ہے نماز میں وسوسے آتے ہیں، کوئی ویسے بیٹھے بیٹھے وسوسے آتے ہیں، تو یہ وساوس جو آتے ہیں اس کی تلاوت سے اور اس دعا کے پڑھنے سے اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں، انہیں رفع فرما دیتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ کافر کب تک موج کریں گے، یہ نافرمان کہاں تک بھاگیں گے؟ تھوڑی سی ہے مہلت ہے حیات دنیا میں، دنیا کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو ایک طویل اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں جو 10-20 سال دنیا میں، ان کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ اگر یہ اسی ڈگر پر رہے اور کفر میں زندگی گزار گئے، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، تو پھر ان میں سے جب کسی کو موت آتی ہے، جب برزخ کھلتا ہے، نزع کے وقت جب موت آتی ہے، تو موت بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ انسان کے وجود میں سائنسدان کہتے ہیں کہ 10 کھرب سیل ہیں، 100 ارب، اور موت کے وقت ہر سیل ٹوٹتا ہے۔ جس جس سیل کو روح خالی کرتی ہے وہ ٹوٹتا جاتا ہے، ڈسٹرائے ہوتا جاتا ہے۔ تو 10 کھرب سیل جب ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہیں تو یہ مرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی کو سکرات الموت کہتے ہیں، موت کی تلخی۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ سکرات الموت سے پناہ مانگا کیجیے، سوائے اللہ کے مقبول بندوں کے۔ اب موت تو شہید پر بھی آتی ہے، اور شہید قتل ہوتے ہیں راہ حق میں، تلوار سے جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، گولی سے پھٹ جاتا ہے، توپ کے گولے سے مارا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کو شہداء سے سوال ہوگا کہ مانگو کیا چاہتے ہو، تو وہ عرض کریں گے بار الہ ہمیں دنیا میں پھر بھیج، حق و باطل کی جنگ ہو اور اس میں پھر سے شہادت نصیب ہو، اور پھر سے وہ موت ہم پر آئے جو شہادت کے وقت آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ شہید کی موت اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ اسے وہ لذت دوبارہ تمنا ہوگی کہ کبھی پھر وہ لذت نصیب ہو۔ اب اس کے بھی سارے باڈی سیل ٹوٹے، اس سے روح نکلی، اس کی جان قبض ہوئی، لیکن اسی عمل میں اللہ نے وہ مٹھاس، وہ شیرینی، وہ لذت رکھ دی کہ وہ دوبارہ بھی اس کی آرزو کر رہا ہے۔ تو موت کا عمل تو مشکل ہے، ایک ایک ایٹم جو ایک ایک سیل وجود میں ہے وہ ٹوٹتا ہے، اس سے روح رخصت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کچے جھونپڑے بھی بنائے جائیں، ان میں انسان آباد رہیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں، اور پکے عالی شان مکان بھی ہوں، انسان چلے جائیں تو کچھ عرصہ بعد وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہر سیل کی مکی ہے روح بھی، جب مکی چلتے ہیں تو مکان گرتے ہیں، ہر سیل ٹوٹتا ہے، نزع کا عالم ہے۔ اور آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا مہینوں اور کئی سالوں تک نزع کے عالم میں رہے، بہت مشکل عمل ہے۔ فرمایا جب ان پر موت آتی ہے تو اس وقت جب وہ باڈی سیل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو پھر دنیا کی طرف کسی کا دھیان نہیں رہتا، پوری طرف اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب ادھر متوجہ ہوتے ہیں تو برزخ کھل جاتا ہے، فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، اگلا عالم سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا جب آخرت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اب ہمیں یقین آ گیا، جو کچھ نبی کریم کہتے تھے وہ سچ تھا، تیرے نبی نے جو بتایا وہ ٹھیک تھا، تیری کتاب جو کہتی تھی وہ اب ہم نے دیکھ لیا۔ قال رب ارجعون، یا اللہ اب ہمیں واپس جانے دے، اب تو ہم نے دیکھ لیا، فرشتے بھی دیکھ لیے، عذاب و ثواب بھی دیکھ لیا، برزخ سامنے آ گیا، تو
اب مہربانی فرما اب ہمیں واپس جانے دے تاکہ لالی اعمل صالحا فیما ترکتو، میں نے جو نیکیاں نہیں کی تھیں، ایمان نہیں لایا تھا، جو اچھے کام نے، مجھے اب واپس جانے دے یا اللہ، میں وہ سارے کام کروں گا۔ کلا، فرمایا ہرگز نہیں، اب تمہاری بات کی کوئی قیمت نہیں، تم نے ساری زندگی میری اور میرے نبی کی بات کو اہمیت نہیں دی، آج ہم تیری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ابھی تو قیامت تک تمہیں عالم برزخ میں رہنا ہے، اور برزخ تو ایک مہمان خانہ ہے۔ برزخ عذاب جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اب برزخ کا ثواب جو ہے وہ تو ایک مہمان خانہ ہے۔ اب اگر کوئی زیادہ معزز سفید پوش اچھا آدمی آتا ہے تو آپ نے دیکھا مہمان خانے بنے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس کا ہے، اسٹیشن پہ جاؤ بسوں میں یہ سیکنڈ کلاس کا ہے، یہ تھرڈ کلاس، جس کیٹیگری کا بندہ ہے اس طرح کی سہولتیں وہاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی آتا ہے پکڑا ہوا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تو اس کے لیے مہمان خانہ نہیں ہوتا، اولاد ہوتی ہے، اسے کوئی کرسی پہ نہیں بٹھاتا، اسے اولاد میں دھکا دیتے ہیں۔ تو یہ جو عذاب جن سے تم ڈر رہے ہو یہ تو محض برزخ کے ہیں، جتنا عرصہ تمہیں برزخ میں رہنا ہے، اصل عذاب تو قیامت کے بعد شروع ہوں گے، تم ابھی سے گھبرانے لگ گئے ہو۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ ہمیں اب واپس جانے دے، جو نیک کام ہم نہیں کر سکے تھے، جو بھلائیاں نہیں کی تھی، ہم جا کر اب سارے کام کریں گے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان بالغیب مطلوب تھا، دلائل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور آپ کے دیے ہوئے دلائل سے، ان براہین سے، اللہ کی کتاب نے جو دی اور اللہ کی کتاب سے غائبانہ ایمان لانا تھا۔ جب جنت و دوزخ سامنے آ گئی تو پھر کون نہیں مانے گا، عذاب و ثواب سامنے آ گیا تو کون نہیں، یہ ماننا تمہارا کون سا کمال ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محض باتیں ہیں جو یہ بنا رہے ہیں، اور ابھی تو تم نزع میں ہو، ابھی تو پتہ نہیں کب تک برزخ کی حوالات میں تمہیں بھگتنا ہے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پتہ چلے گا جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت قائم ہوگی۔ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، بھول جائیں گے ماں باپ کو بھی، اولاد کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، دوستوں کو بھی، دنیا میں جن کے پیچھے چلتے رہے اور جنہیں اپنا پیشوا بنائے رکھا ان کو بھی بھول، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ کفر کا المیہ یہ ہوگا کہ پھر انہیں کسی سے کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مومن کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ مومن عرصہ محشر میں بھی ایک دوسرے کی خبر لیں گے، ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ کوئی نیک لوگ جن کے ساتھ مل کر ہم نیکی پر عمل کرتے رہے، جن کے ساتھ مل کر ہمیں صحیح عقیدہ نصیب ہوا، جن کے ساتھ مل کر اللہ کی یاد نصیب ہوئی، وہاں بھی ان کی رفاقت نصیب ہوگی، شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع اعظم ہوں گے، اپنی امت کی شفاعت کریں گے، ان لوگوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے کوشش تو کی زندگی بھر حضور کی اطاعت کرنے کی، لیکن بشری کمزوریوں کی وجہ سے خطائیں بھی ہوتی رہیں، تو آپ شفاعت فرمائیں گے اللہ انہیں معاف کر دے۔ جن کے چھوٹے بچے بچیاں فوت ہو جاتے ہیں وہ والدین کی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے۔ شیخ، اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، علماء حق، اپنے اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے، تو مومن تو ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے، کافر کو کسی کا حال پوچھنے کی فرصت نہیں۔ اب ہر ایک کو اپنی ایسی مصیبت پڑی ہوگی کہ اسے کسی کا، فرمایا
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں نہ تو باہمی رشتے رہیں گے اور نہ کوئی تعلقات کو پوچھے گا، پھر ہر ایک کو نفسا نفسی پڑی ہوگی اور اپنے اپنے مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ میاں ترازو پہ لایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، نیکی اور بدی کا وزن ہوگا، تو جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ اللہ کی طرف سے کامیابی پائیں گے، مفلحون کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت پائیں گے، انعامات پائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا کم ہو گیا، نیکیاں نہ رہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا، یہ فی جہنم خالدون، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہے۔ علماء حق لکھتے ہیں کہ یہ وزن بھی عجیب ہوگا۔ مومن کے اعمال جب تولے جائیں گے تو اس کی نیکی کے پلڑے میں وزن ہوگا، بدی کا پلڑا خالی ہوگا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کے ساری عمر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں نیکی کروں، غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ نہیں دہراتا۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہونے والی چھوٹی موٹی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں خوب مل کر غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل ہوگی؟ اس کی یا رسول اللہ نہیں فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ ہر بار خلوص سے اور خشوع و خضوع سے جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہو تو جو پہلی نماز اس کے درمیان بھول چوک کوئی اللہ معاف فرما دے، پھر جمعہ پڑھتا ہے تو جمعے سے جمعے تک کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح مومن جب میدان حشر میں جائے گا تو گناہ کا پلڑا خالی ہوگا، کیونکہ وہ قدم قدم پہ توبہ کرتا رہا، اللہ سے مدد مانگتا رہا، حضور کے اتباع میں کوشاں رہا۔ اور کافر جب جائے گا تو اس کا نیکی کا پلڑا خالی ہوگا، اس لیے کہ اس کا نہ اللہ پر ایمان تھا نہ آخرت پر۔ اگر دنیا میں اس نے کوئی نیک کام بھی کیا، ابھی ہمارے پاس ہیں سرگندہ رام اسپتال، گلاب دیوی اسپتال، یہ ہندوؤں نے، ہندو مردوں عورتوں نے، ابھی تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر، اللہ کے نبی پر، آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ کافر جو نیکی بھی کرتا ہے یا دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے یا شہرت کے لیے کرتا ہے، اس کا بدلہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ آخرت میں جب جائے گا تو نیکی کا پلڑا خالی ہوگا، اس لیے اللہ کریم نے یہاں فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہی خالی ہوا، اس میں کوئی وزن ہی نہ رہا، کوئی نیکی رہی نہیں، نیکی کا پلڑا ہی خالی ہے، تو وہ تو دوزخ میں جائے گا۔ اور جس کا پلڑا نیکی کا بھاری ہو گیا، اس کا بھاری اس لیے ہو جائے گا کہ دوسری طرف گناہ کے پلڑے میں کوئی شے نہیں ہوگی۔ یہ کتنی رعایتیں ہیں، کتنے انعامات ہیں اللہ کے، اور کتنی وسیع بخشش ہے کہ کتنے گناہ کر چکے ہو یار، پھر توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، آئندہ اپنی اصلاح کر لو۔ تو فرمایا میزان عدل میں حال یہ ہوگا، کچھ لوگوں کا نیکی کا پلڑا خالی ہوگا اور کچھ کا گناہ کا پلڑا خالی ہوگا۔ اور جو جہنم میں جائیں گے تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہرے بھون دے گی، جلسا دے گی۔ وَهُمْ فِيهِ كَالِحُونَ، اور اس میں ان کے چہرے بگڑے ہوئے شور کر رہے ہوں گے، کالحون بک رہے ہوں گے۔ عجیب بات ہے، چہرہ جل کر بگڑ جائے گا، زبان جل جائے گی، بھونک رہے ہوں گے ایک دوسرے پر، کوئی صاف الفاظ بھی منہ سے نہیں نکلیں گے،
ہم فیہا کالہون، اور وہاں بیٹھے شور کر رہے ہوں گے تو ارشاد ہوگا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا دنیا میں تمہارے سامنے میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پڑھی نہیں جاتی تھی؟ تمہیں میرا پیغام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا نہیں؟ میرے نبی کی باتیں تم تک پہنچی نہیں؟ کیا میری آیات، میری نشانیاں، میری باتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی دنیا میں؟ وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم وہی نہیں ہو جو ان پر انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نہیں مانتے۔ آج پھر تمہیں کیسے سہولت ملے؟ یہ تو سب تم نے اپنے لیے خود خریدا ہے، اپنا سامان تو تم دنیا سے لے کر آئے ہو، جو لائے ہو وہی برتو گے اب۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اس وقت اقرار کریں گے کہ قالوا ربنا، یہ تماشا دیکھو، ساری عمر شرک کرتے رہے، پتھروں کو، بتوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو اپنا رب حاجت روا سمجھتے رہے اور ان کی پوجا کرتے رہے، بندروں کی، کتوں کی، سانپوں کی پوجا کرتے رہے۔ آج قیامت کو کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اب سمجھ آئی کہ رب تو اللہ ہی ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا وہی واحد لا شریک ہے، لیکن وہاں سمجھ آئے گا کیا فائدہ؟ فرمایا اب جب دوزخ میں پہنچ گئے تو پھر اب کہتے ہیں قالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ آج مانا تمہوں نے تو کیا خاک مانا، تب مانتے جب میرا نبی تم سے منوانا چاہتا ہے۔ غلبت علینا شکوہ، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم گناہ کرتے تھے، تیرا بختی جو تھی، گناہ کا جو اثر تھا وہ ہم پر غالب آ گئی، اس لیے ہم آپ کی آیات کا انکار۔ کنا قوما ضالین، ہم گمراہ لوگ تھے، برائی کرتے تھے، برے جملے بولتے تھے، برے لباس پہنتے تھے۔ یعنی عجیب ہے نا، کفار کا لباس بھی بے لباسی ہے۔ اور اللہ ہمیں معاف کرے، اب تو ہماری بہو بیٹیاں بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور مرد مردوں کی نقل کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں کی۔ تو فرمایا ان کا حال سن لو، وہ کہیں گے یا اللہ ہم چونکہ گمراہ لوگ تھے، کنا قوما ضالین، وہاں مانیں گے کہ ہم غلط راستے پر تھے۔ وہ گناہ جو تھے ان کی بدبختی ایسی تھی کہ اس نے ہمیں ایمان لانے ہی نہیں دیا، ہم نے مانا ہی نہیں آپ کے احکام کو۔ ربنا اخرجنا من، آپ تو بات بات پر ربنا کہتے ہیں، ہمارے پروردگار اس جہنم سے ایک دفعہ ہمیں نکال دیجئے، اگر ہم دوبارہ یہاں آئیں تو پھر ہم بہت بڑے خطا کار اور بڑا ظلم کرنے والے ہیں، ہم اب اس طرف کا رخ نہیں کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے نبی کی غلامی کریں گے، تیری جنت میں جائیں گے، ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ قال اخسؤوا فیہا، فرمایا ارشاد ہوگا جاؤ ذلیل ہو جاؤ جہنم میں۔ مطلوب تھا ایمان بالغیب جو تم لائے نہیں، اب سب کچھ دیکھ کر تم نے کیا ماننا ہے؟ اور ایک جگہ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہم واپس بھیج بھی دیں یہ پھر ویسے ہی کام کریں گے جیسے پہلی زندگی میں کیے، کیونکہ ان کے دل تباہ ہو چکے، ان کے دل گناہ میں لگ گئے ہیں۔ گویا دل جس طرف ایک دفعہ لگ جاتا ہے پھر پیچھا نہیں چھوٹتا۔ تو فرمایا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ دفع ہو جاؤ جہنم میں، ذلیل ہوتے رہو، اور کبھی میری بارگاہ میں گزارش پیش کرنے کی جرت نہ کرنا، یعنی دعا کا باب بھی بند کر دیا جائے گا کہ تم بارگاہ الہی میں آئندہ کچھ عرض بھی نہیں کر سکتے۔ عذاب کی حد ہو جائے گی کہ اب تمہاری فریاد بھی اس بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی، جو کر کے لائے اسے بھگتو۔ پھر ارشاد ہوگا بھول گئے ہو، اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، بھول گئے ہو، تمہارے ساتھ ہی میرے وہ بندے بھی رہتے تھے جو کہا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے،
ضروریات دین کو ہم نے تسلیم کیا، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، تیری بخشش بہت وسیع ہے، ہم خطا کار ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ وانت خیر الراحمین، تو بہترین عالی شان رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت بے پناہ وسیع ہے، ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم کہتے تھے دیکھیں جی نمازی بھی ایسا حلیہ تاکہ نے کدھر دی داڑھی رکھی ہے، مذاق اڑاتے تھے ان کے چہروں کا، ان کے لباسوں کا، ان کے سجدوں کا، ان کے کردار کا۔ وہ میری اطاعت کرتے تھے، مجھ سے بخشش مانگتے تھے، مجھے یاد رکھتے تھے، میری فرما برداری کرتے تھے، میرے نبی کا اتباع کرتے تھے، میری کتاب کی تلاوت کرتے تھے، مجھ سے دعائیں کرتے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور وہ جو میرے نیک بندوں کا تم مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ انسوکم ذکری، اس نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں میری یاد ہی بھول گئی، تمہیں یہ خیال ہی نہ رہا کہ کوئی ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، کسی کا دیا ہم کھا بھی رہے ہیں، کسی نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، کوئی ہمیں پال بھی رہا ہے، ہمیں واپس اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ فانسوکم ذکر، میری یاد تو تم بھول ہی گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تمہارا تو یہی کام رہ گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا جائے، تمسخر کیا جائے، انہیں بے وقوف کہا جائے، انہیں مختلف نام دیے جائیں۔ لیکن آج دیکھو، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، انہوں نے تمہاری یہ تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا، تم ظلم کرتے رہے وہ سہتے رہے، تم فوش کلامی کرتے رہے اور وہ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے اجر دیا ہے، اور دیکھو انہم هم الفائز، دیکھو وہ کس جگہ، کن ممتاز جگہوں پر اور کن خوبصورت جگہوں پر میں نے انہیں جگہ دی ہے، اور کہاں انہیں بٹھایا، کیا عظمتیں انہیں نصیب ہوئی ہیں، کیا سہولتیں نصیب ہوئی ہیں، کیا عزتیں نصیب ہوئی ہیں۔ پھر سوال ہوگا بارگاہ الوہیت سے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یار یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں تم کتنا عرصہ رہے، دنیا کی زندگی کتنی تھی، تمہاری کتنی تھی؟ یا اللہ دنیا تو ہمیں تو پتہ نہیں اربوں سال تھی، اور ہم تو وہاں 50 سال 30 سال 40 سال 60 سال 100 سال رہے، تم دنیا میں کتنے رہے؟ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے یا اللہ کوئی ایک دن بھر رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے۔ فصل اللہ دین، جسے کوئی گنتی آتی ہے اللہ کریم اس سے پوچھ، ہمیں تو اب گنتی بھی بھول گئی ہے، ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں کتنے دن تھے، کتنے مہینے، کتنے سال تھے۔ اور آدمی اگر غور کرے اس آیہ کریمہ میں، یہ نصیحت ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی پہ غور کرو، جو 40 سال 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال گزر گئے ہیں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی وہ نظر آتے ہیں؟ آج کسی سے کہو کہ یہ تمہارا کام میں 20 سال بعد کروں گا تو وہ کہے گا مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ 20 سال آنے والے اتنے لمبے لگتے ہیں، لیکن جو گزر گئے ذرا ہر کوئی اپنی زندگی پہ پیچھے نظر ڈالے تو کل تو ہم سکولوں میں بچے تھے، کل تو ہم کھیلتے کودتے پھرتے تھے، آج لاٹھی پکڑ کے پھرتے ہیں۔ یار جی کہاں گئی عمر عزیز؟ برسوں بیت گئے، جو بیت جائے اس کی کوئی اہمیت کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، کدھر گیا۔ وہ بھی کافر بھی کہیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین پر کتنا عرصہ رہے؟
قالو لبسنا یومن او بعد یوم، یا اللہ کوئی ایک دن رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے، کوئی دیہڑ کھنڈ ہی رہے ہیں مولا۔ فصل اللہ دین، ان لوگوں سے پوچھئے جنہیں گنتی آتی ہے، ہمیں تو اب گنتی بھی بھول گئی۔ تو ارشاد ہوگا کالا ان لبستم الا قلیلا، واقعی تم بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے۔ یعنی خود دنیا کی عمر کا بھی حساب لگایا جائے تو دنیا کی زندگی سائنسدان کہتے ہیں اربوں سال گزر چکی ہے، آگے اب تک پتہ نہیں کتنی باقی ہے۔ تو اس میں اگر بندہ 50 سال یا 60 سال یا 80 سال رہا تو کیا رہا اربوں کے مقابلے، اور پھر آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی کہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، اور یہ گنتی کے سال ہیں۔ تو ارشاد ہوگا واقعی تم بڑا تھوڑا عرصہ رہے، کاش زندگی میں تمہیں اس بات کا احساس ہو جاتا کہ یہاں تو چند دن ہیں، لالچ نہ کریں، دال ساگ کھا کے بھی گزر جائیں گے، اچھے کھانے نہ کھائیں، موٹا جھوٹا کپڑا پہن کے بھی گزر جائیں گے، اچھا نہیں ملتا تو چوری نہ کریں، رشوت نہ لیں، حلال جائز ذرائع سے محنت کریں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اپنے حق میں سے جتنا خود کما سکتے ہو اچھا کھاؤ، دوسرے کا حق مت چھینو۔ تو فرمایا تم بہت تھوڑا عرصہ رہے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ احساس تمہیں دنیا میں ہوتا کہ تھوڑے سے دن ہیں، یہ میں ضابطے کے مطابق گزار لوں۔ بڑا خوبصورت جملہ کسی کا تھا فیس بک پر کہ اگر آخرت میں اپنی مرضی اور اپنی پسند سے بھی اعلیٰ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو دنیا میں اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزار۔ دنیا کی زندگی تھوڑی اور چند روزہ ہے، اسے تو اللہ کے رسول کے پسند کے مطابق گزار، تو آخری زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ تیری مرضی کے مطابق اس سے زیادہ اللہ تجھے عطا کرتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم دنیا میں یہ سوچتے رہتے تھے کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، تمہارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں، اور تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ تم نے کبھی یہ بیٹھ کے نہیں سوچا تھا کہ جس قادر مطلق نے اتنی باریک بینی اور اتنی خوبصورتی سے اور اتنے اعلیٰ نظریات اور استعدادیں دے کر پیدا کیا ہے، کیا اس کے پاس جانا نہیں ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق، بہت عالی شان ہے وہ مالک جو حقیقی بادشاہ ہے، واقعی جس کی بادشاہت ہے، جس سے حکومت سزاوار ہے۔ سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ یہ ہماری حکومتیں تو وقتی اور لمحاتی ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ آئے اور گزر گئے، قدیم محلات کو اور قدیم قلعوں کو اور قدیم جگہوں کو دیکھیں تو ٹی وی پہ بھی ایک پروگرام آتا ہے، وہ میں اکثر دیکھا کرتا ہوں، وہ بڑی دنیا بھر کے پرانے بادشاہوں کے قلعے اور محلات، اور وہ عجیب ایسی ایسی مہیر العقول عمارتیں لوگوں نے بنوائی، اب وہ کہاں ہیں؟ جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا وہاں اب الف بے جیم سیر کرتے پھرتے ہیں اور سوڈے کی بوتلیں اور ٹن اٹھائے ہوئے ہیں اور ناشتے کر رہے ہیں۔ کہاں گئی وہ شان و شوکت، کہاں گئے وہ دبدبے، کہاں گئے وہ لوگ؟ سب عارضی حکومتیں، عارضی اختیار، عارضی اقتدار ہیں۔ تھوڑا سا اقتدار کسی کے پاس آ جائے وہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو میری ذمہ داری چند لمحے مجھے نصیب ہوئی ہے، حکومت تو اللہ کی ہے، مجھے تو چلے جانا۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے اور اس بیت کو سمجھ لیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے یار، ہمارے حکمرانوں کو دیکھیے، ان کے پاس حکومتیں بھی آئیں، اقتدار بھی آئے، پھر اللہ نے انہیں معزول بھی کیا، پھر انہیں جیلوں میں قید بھی کیا، انہیں اذیتیں بھی سہنی پڑی، ماریں بھی کھائیں،
پھر اس بے نیاز نے انہیں اقتدار دے دیا، تو یار کیا انہیں بدل نہیں جانا چاہیے تھا؟ لیکن عجیب بات ہے، یہ پھر ویسے کے ویسے جو کچھ پہلے کرتے تھے وہی پھر کر رہے ہیں، کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ حالانکہ کتنا اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اگر کسی کو وہ ملک کی صدارت یا وزارت عظمیٰ سے حوالات میں لے جاتا ہے تو اس سے تو اندازہ کر لینا چاہیے کہ میں کتنا بے بس مجبور ہوں، اور کہاں کس بڑائی سے اللہ نے مجھے اور پھر اگر اسے دوبارہ حکومت دے دے تو میں تو سمجھتا ہوں اسے ولی اللہ ہونا چاہیے، اسے ملک کی قوم کی ایک ایک فرد کی بہتری کا سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو یہ کروڑوں 20-21 کروڑ لوگ جو میرے اختیار کے نیچے، میں ان کی بہتری کروں گا تو مجھے کروڑوں لوگوں کی بھلائی کا ثواب ملے گا، ان کے ساتھ زیادتی کروں گا تو جس کے مدعی 20-21 کروڑ قیامت کو کھڑے ہوں گے کہ یہ میرا حق بھی اس نے مارا، دوسرا کہے گا میرے بچے کو تعلیم نہیں ملی، میری صحت تباہ ہوئی، مجھے ملاوٹ والا کھانا ملا، مجھ سے انہوں نے سود لیا، زبردستی لیا، مجھ سے میری عزت چھن گئی، مجھ سے میری گاڑی چھن گئی، میں قتل ہو گیا، انہوں نے عدلیہ کا انصاف مجھے نہیں دیا۔ اب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے قتل کیے، جن پر قتل ثابت ہوئے، جنہیں سیشن نے سزائے موت دی، پھر ہائی کورٹ نے سزائے موت کی توثیق کی، پھر سپریم کورٹ نے موت کی توثیق کی، اب انہیں صرف پھانسی لگنا ہے۔ گزشتہ 8 سال سے روک کر حکومت بیٹھی ہے، کسی کو سزا نہیں، تبھی موت سے پھانسی کی کوٹھڑیوں میں مر رہے ہیں، بعض خودکشیاں کر رہے ہیں تنگ آ کر۔ 12 ضرب 12 فٹ کی ایک کوٹھڑی ہوتی ہے، اس میں کتنا عرصہ بندہ ہے، 10 12 سال مقدمہ چلا، اب 8-10 سال وہاں بیٹھے، اس کا مطلب ہے 18-20 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جو یورپ والے نا ناراض ہوتے ہیں، پھر وہ قرضہ نہیں دیتے۔ یعنی آپ کے اپنے قانون کی حیثیت ہمارے حکمرانوں کے ہاں یہ ہے کہ اپنے قانون پہ عمل کریں تو یورپ ناراض ہوتا ہے، نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ پر تو ایمان ہو تو پتہ چلے نا۔ تو جب یہ پتہ چلے گا کہ قیامت کو 21 کروڑ بندے جواب طلبی کے لیے کھڑے ہیں تو لگ پتہ جائے گا۔ فتعال اللہ الملک الحق، اسی کی شان بلند ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، وہ واحد و لا شریک ہے، ایک ہی بارگاہ ہے جس میں سر جھکایا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا دروازہ، کوئی ایسی چوکھٹ نہیں۔ وہ رب العرش الکریم، وہ عظیم عرش کا بھی پروردگار ہے۔ عرش عظیم کیا ہے؟ تمام عرش سے نیچے زمینوں آسمانوں کی ساری دنیاؤں کا مرکزی دفتر ہے عرش، اس دفتر کا بادشاہ بھی مالک بھی وہی ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے، اسے چلا بھی وہی رہا ہے۔ فَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارا بحیثیت معبود کے، کسی دوسرے کی عبادت، کسی دوسرے کو اپنی مشکلیں آسان کرنے والا یا اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھ کر اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی اطاعت کرتا رہا تو وہ گویا اس کی عبادت کرتا رہا، اس کا معبود وہ ہے۔ فرمایا لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی، نہ اسے عقل تسلیم کرتی ہے، نہ کہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کتاب میں، آسمانی کتاب میں وہ نقل ہوا ہے کہیں بھی۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، یقیناً اس کا حساب ہوگا اس کے پروردگار کی بارگاہ، اسے جانا پڑے گا اس بارگاہ، اسے بتانا پڑے گا کہ پیدا تو اللہ نے کیا، تو نے غلامی کسی اور کی، رزق تو تجھے اللہ نے دیا، دولت اللہ نے دی، عزت اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، زندگی اللہ نے دی، تو غلامی کس کی کرتا رہا؟ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے بنانے والے، اس کے پروردگار،
اسے پیدا کرنے والے اور اسے حیات دینے والے اور بے پناہ نعمتیں دینے والے کے پاس اس کا حساب ہوگا۔ اس قادر مطلق نے کس عجیب انداز میں انسان کو پیدا کیا۔ انسانی ذرات بکھرے پڑے ہیں روئے زمین پر جن سے ہمارے وجود بنے ہیں، انہیں مختلف صورتیں دیتا ہے، کہیں پودوں میں شامل ہو جاتے ہیں، پودا بن جاتے ہیں، کہیں اس کا پھل جا بنتے ہیں، کہیں پھول، کہیں چاول، کہیں گندم، کہیں مسالے، کہیں دوائیں۔ یہ کیا ہے؟ وہی خاکی ذرات اور ایٹم اور سیل ہیں جن سے مختلف صورتیں بن رہی ہیں، پھر کسی کو جانور کھا جاتے ہیں، کسی کوئی انسانی غذا بنتا ہے، وہ جانور کا دودھ یا گوشت پھر انسان کے پاس، تو ایک ایک بندے کے وہ باریک ترین ایٹم سے بھی کم مقدار کے ذرات جمع ہو کر باپ کی پشت میں جمع ہوتے رہتے ہیں، غذا باپ کی بنتے ہیں، اس کے اپنے ذرات اس کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، اولاد کے ذرات صلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک قطرہ پانی سے، ایک قطرے، سارا قطرہ انسان کے بننے پہ نہیں لگتا، اس ایک قطرے میں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں جن میں سے ایک جرثومے سے بچہ بنتا، پھر اس کا کتنا عرق نکالا، اس میں سے کتنی باریک سی چیز کہ ایک قطرے میں لاکھوں جرثومے ہیں، ان میں سے ایک کو منتخب کر کے اسے شکم مادر میں پرورش دے دی، اور وہ جرثومے سے جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ وہی ذرات مختلف غذاؤں دواؤں کی صورت میں آ کر جمع ہوتے رہے، اور اس مادر مطلق کے پاس ایک ایک ذرے کا حساب ہے، اسے پتہ ہے کون سا ذرہ کہاں سے چلانا ہے، کہاں پہنچانا ہے۔ پھر وہ انسان بن کر دنیا میں آیا، آنکھیں ملیں، دماغ ملا، دل ملا، کان ملے، قوت گویائی ملی، ہاتھ پاؤں، قوت کار ملی۔ اب یہاں آ کر وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے، تو کر لے واپس میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں پوچھ لوں گا۔ انما حسابہ عند ربہ، جس نے اسے اس خاک کے ادنا تنی ذرے سے لے کر انسان بنایا، پھر عہدے دیے، رتبے دیے، حکومتیں دی، صحت دی، مال و اولاد دی، جو اس کا رب ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا رہا، اس کے سامنے حساب بھی دینا ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور اللہ کریم کی بارگاہ کا قانون یہ ہے کہ کافر کبھی فائدہ نہیں پاتے، فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ نافرمانی اور انکار کبھی بھلائی نہیں لائے گا۔ ارے مخاطب اللہ کی اطاعت بھی کرتا رہے، پوری مقدور بھر کوشش کرتا رہے، خلوص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتا رہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں تیری اطاعت کی، لیکن میں پھر ایک عاجز انسان ہوں، مجھ سے کمی رہ جاتی، مجھ سے پھر خطائیں ہو جائیں۔ میں لاکھ سوچتا ہوں کہ پورے خلوص سے سجدہ دوں گا، زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے تھے، دل کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، مجھ سے پھر بھول ہو جاتی، ہاتھ باندھ کر وضو کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ صرف تیری بارگاہ میں گزارشات پیش کروں گا۔ یا اللہ، زبان تو الحمد اور صورتیں پڑھتی رہتی ہے، دل کوئی اور سوچنا شروع کر۔ یا اللہ میں کیا کروں، رب اغفر، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، مجھ پر ورحم، مجھ پر رحم فرما۔ میں اپنی ساری کوششوں کے باوجود خطا کار ہوں، تو مجھ میرے گناہ معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما۔ اس لیے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بڑھ کر بڑا رحم فرمانے والا ہے، تیرا تو ثانی شریک کوئی نہیں، تیرے جیسی کوئی بارگاہ نہیں۔ تو گویا نیکی کر کے بھی فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، جو کی اس کی توفیق بھی اس نے دی، اور جو کی کیا وہ اس کی بارگاہ کے قابل ہے، کیا اس میں اتنا خلوص، اتنا خشوع و خضوع ہے؟ تو فرمایا ہر وقت یہ دعا مانگا کر، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے،
مجھ پر رحم فرما کہ تو بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، ادا فرما دی۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔